لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے مزی کے سلسلے میں پوچھا ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں مزی لگا رہ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ جواب دینے سے پہلے میں عام ناظرین کے لیے یہ عرض کر دوں کہ مزی کیا چیز ہے۔ منی نکلنے سے پہلے جو گاڑھا پانی پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی اور منی اگر آپ شکل صورت کے دکھنے کے حساب سے دیکھیں گے تو تقریباً دونوں سیم ہی نظر آتے ہیں، کچھ فرق ہے، لیکن گاڑھا پانی مزی بھی ہے اور گاڑھا پانی منی بھی ہے۔ پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یاد رکھیے گا کہ مزی نکلنے کے بعد بھی شہوت باقی رہتی ہے، آلہ تناسل میں انتشار باقی رہتا ہے، کڑک باقی رہتی ہے، اور منی نکلنے کے بعد آلہ تناسل میں پیشاب کے راستے میں انتشار باقی نہیں رہتا، یعنی اس میں کڑک پن باقی نہیں رہتا۔ یہ دونوں میں پہچان ہے۔ منی نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، منی ناپاک ہے، یہ تو عموماً لوگ جانتے ہیں۔ مزی کے سلسلے میں کافی کنفیوژن ہے۔ کئی بار بیوی سے ملاعبت یا خوش مزاجی کی وجہ سے مزی نکل جاتی ہے، اور پھر اسی مزی کے ساتھ ہی کئی بار لوگ مزی کپڑے بدن میں لگے رہتے ہیں۔ آدمی وضو تو کر لیتا ہے لیکن وہ مزی کو دھوتا نہیں ہے اور پھر نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کلپ بہت اہم بننے جا رہی ہے، اس لیے آپ اس کو اول تاخیر توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ مزی ناپاک ہے اور ناقض وضو میں سے ہے۔ مزی نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن یا کپڑوں کے جس حصے پر مزی کے قطرے لگیں وہ حصہ بھی ناپاک ہوگا۔ بدن یا کپڑے کے جس حصے میں مزی لگی وہ حصہ بھی ناپاک ہوگا۔ نیز طہارت نماز کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ طہارت جو ہے یہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ بغیر طہارت کے نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوتی، بلکہ بعض صورتوں میں بغیر طہارت نماز پڑھنے کو فقہا نے کفر بھی قرار دیا ہے۔ اگر کسی شخص نے مزی خارج ہونے کے بعد وضو کر لیا مگر اس مزی کو صاف نہ کیا جو بدن یا کپڑے میں لگی ہیں، تو اب اس میں تفصیل اور ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر مزی جسم یا کپڑے پر 1 درہم کی مقدار سے بھی زائد لگی ہو تو اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر درہم کے برابر لگی ہو تو نماز مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ یعنی اس نماز کو لوٹانا واجب۔ ان دونوں صورتوں میں اسے دھوئے بغیر جان بوجھ کر اسی حالت میں نماز پڑھنے والا شخص گنہگار بھی ہوگا۔ ہاں، اگر درہم کی مقدار سے کم لگی ہو تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نجاست کو صاف کر کے ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ مزی کے نجس اور ناقض وضو ہونے سے متعلق بدائے میں مذکور ہے کہ بعض وہ نجاستیں ہیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں، جیسے مزی، ودی اور استحاضہ کا خون۔ بدائے کتاب الطہارہ جلد 1 صفحہ 105۔ اور بار شریعت میں ہے کہ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں تو وضو جاتا رہے گا۔ بار شریعت جلد 1 صفحہ 303۔ اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ مزید ایک دوسرے مقام پر نقل فرماتے ہیں، انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بیتا خون، پیپ، منہ بھرقے، حیض و نفاس، استحاضہ کا خون، منی، مزی اور ودی، یعنی مزی بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نماز کی بنیادی شرط طہارت ہے، جیسا کہ بدائے میں ہے کہ بہرحال نماز کی شرائط میں سے ایک شرط طہارت حقیقیہ اور حکمیہ کا حاصل ہونا ہے۔ طہارت حکمیہ سے مراد اعضائے وضو کا حدث اور تمام ظاہری اعضاء کا جنابت سے پاک ہونا۔ بدائے کتاب الصلاح بدائے کے جلد 1 کے صفحہ 368 میں ہے۔ طہارت کے بغیر اصلاً نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ یہ تمام تفصیلات ہیں۔ جب طہارت کے بنا نماز ادا ہی نہیں ہوتی
اور مزی جو ہے یہ ناپاک ہے۔ یہ اگر آپ نے تفصیلات سنا، 1 درہم کے مقدار سے زیادہ لگی ہو تو نماز بالکل ہوئی نہیں، اور اگر 1 درہم کے برابر لگی ہو تو بھی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری، اور اگر 1 درہم سے کم ہو تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ان نمازوں کو بھی دوہرا کر پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر مزی آپ کے کپڑے یا بدن میں لگی ہے تو آپ اس کو دھوئیں۔ مزی اور مزی اگر کپڑے میں لگی ہی ہے اور آپ نے وضو بنا کے نماز پڑھ لیا، اگر اس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ یا 1 درہم کے برابر ہے تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے اس مسئلے کو واضح کر دیا میں نے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ اس مسئلے پر عمل کریں، اور نہ صرف عمل کریں بلکہ اس کو ہر نوجوان تک پہنچا دیں، چونکہ آج کل یہ نوجوانوں میں مزی کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ رات کو یہ اکثر موبائلوں میں کئی جگہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اناپ شناپ ویڈیوز موبائلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، گندے خیالات عام ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں نوجوانوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور ان باتوں کے وقت مزی نکلتی ہے، اور جب مزی نکلتی ہے تو اب اس مزی کے احکام سمجھنا ضروری ہے۔ کیا اس کے احکامات ہیں جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے؟ اس لیے اس کلپ کو ہر نوجوان کو پہنچا دیجئے تاکہ شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچ جائے اور ہمارے نوجوان اس کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل بھی کریں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔